اس میں سانسیں باقی تھی۔ اس گاؤں کے آدمیوں نے اسے دیکھ لیا اور اٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ میرا خون کھول اٹھا تھا۔ راجکماری نے مجھ سے کہا تھا، پتا جی ان کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ میں نے اپنی بیٹی کا دل رکھنے کے لیے اس سے کہہ دیا کہ وہ چنتا نہ کرے، میں ان کو اس کے سامنے ہی ماروں گا اور ایسے ماروں گا کہ موت بھی ڈر جائے گی، مگر یہ سب میں کہہ سکتا تھا، اس پہ عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ البتہ میں نے اسی وقت یہ ارادہ ضرور کر لیا تھا کہ ان سب کو مارنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ میں نے راجکماری کا ماتھا چوما اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ راجکماری نے مطمئن سے انداز میں میری طرف دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ شاید وہ میرے انتقام لینے کے وعدے پر مطمئن ہو گئی تھی۔ پتا جی، راجکماری نے مجھے پکارا۔ میں اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ کہو بیٹیا، میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا مگر کچھ بولنے کے بجائے اس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر کبھی نہیں کھولی۔ اس کے بعد پتہ نہیں میں کیسے گھر آیا، کون لے کر آیا مجھے، راجکماری کا کریا کرم کب ہوا، کچھ خبر نہیں تھی مجھے۔ شاید میں بے ہوشی میں چلا گیا تھا۔ جب ہوش آیا تو میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میری راجکماری مجھ سے بہت دور جا چکی تھی۔ میں نے گھر سے سبزی کاٹنے والی چھری اٹھائی۔ ہتھیار کے نام پر میرے گھر میں یہی ایک چھری تھی۔ میں نے ان کو بہت بری موت مارا تھا۔ کچھ سال بعد میرے گرو کا دیہانت ہو گیا اور میں نے یہاں جنگل میں بسیرا کر لیا، کیونکہ انسان تو فرشتوں کے ساتھ رہ کر بھی خوش نہ ہو، ہم تو پھر پاپی ٹھہرے۔ یادیو پنڈت نے اپنی بھیگی آنکھیں آستین سے صاف کر کے سرسوتی کی طرف دیکھا۔ سرسوتی روتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے گرو کی داستان سن کر دلی دکھ ہوا تھا۔ میں کسی کے مندر کا پنڈت نہیں تھا، لوگوں نے خود ہی مجھے پنڈت کہنا شروع کر دیا تھا۔ یادیو نے اسے اپنے نام کے ساتھ لگے لفظ پنڈت کے بارے میں آگاہ کیا۔ جس کو دیکھ لو، جہاں دیکھ لو، کسی کو بھی اس کا دکھ پوچھ لو، ہر جگہ ہر انسان کسی نہ کسی انسان کا ڈسا ہوا ہی ملے گا۔ یادیو پنڈت نے سرسوتی کی طرف دیکھ کر دکھ سے کہا تھا۔ جواب میں سرسوتی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلی رات سے سرسوتی کے سیکھنے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ یادیو اسے جادو کے چھوٹے موٹے گر سکھاتا رہا جو سرسوتی نے عام لوگوں کی نسبت جلد سیکھ لیے، مگر ان ٹوٹکوں سے وہ اپنا انتقام لینے کا خواب پورا نہیں کر سکتی تھی۔ مگر اس نے یادیو سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ پنڈت خود ہی اسے کوئی بڑا عمل بتائے گا جس سے وہ اپنا مقصد آسانی سے پورا کر سکے گی۔ اور پھر ایک ماہ بعد پونم کی آنے والی رات سے کچھ دن پہلے پنڈت نے سرسوتی سے کہا کہ اس کے پاس ایک ایسا عمل ہے جو سرسوتی سیکھ لے تو آسانی سے اپنا خواب پورا کر سکتی ہے، مگر اس کے لیے سرسوتی کو بہت محنت کرنی پڑے گی اور یہ عمل سیکھنے میں اسے 2 سال تک لگ سکتے ہیں۔ میں نے اپنے گرو سے جو عمل سیکھا تھا وہ میں نے 3.5 سال میں سیکھا تھا، تب جا کے میں نے اپنا انتقام پورا کیا۔ سرسوتی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، نہ وہ اتنا صبر کر سکتی تھی۔ اس نے پنڈت سے کہا کہ وہ اسے ایسا عمل بتائے جو وہ کم سے کم عرصے میں سیکھ سکے۔ یہ ایسا ہی عمل ہے مگر بہت کٹھن ہے، پنڈت نے اسے آگاہ کیا۔ اس میں انسان اگر پاس ہو جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ مگر پنڈت نے ایک لمحے کو رک کر سرسوتی کی طرف دیکھا۔ مگر کیا گرو جی؟ سرسوتی جلدی سے بول پڑی۔ مگر یہ کہ اس عمل کے سیکھنے والے انسان کو کبھی مکتی نہیں ملتی، وہ ہر پونم کی رات کو تکلیف سہتا ہے، وہ مر کر بھی بھٹکتا رہتا ہے، تکلیف سہتا ہے۔ میں یہ عمل سیکھنا چاہتی ہوں۔ پنڈت خاموش ہوا تو سرسوتی فوراً بول پڑی تھی۔ پنڈت نے چونک کر حیرت سے اس نرم نازک سی لڑکی کو دیکھا جس کے لہجے میں چھپا عزم کہہ رہا تھا کہ وہ پہاڑوں کو بھی پاش کر سکتی ہے۔ پنڈت نے اسے منع کیا تھا اور اسے سوچنے کے لیے 1 رات کا وقت دیا تھا۔ پنڈت نے واضح کر دیا تھا کہ وہ اگرچہ اپنا انتقام تو لے لے گی مگر یہ عمل اس کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ سرسوتی کو انتقام لینے سے غرض تھی، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی زندگی برباد ہوتی ہے یا نہیں۔ اگلی صبح اس نے پنڈت کو اپنا ارادہ بتا دیا تھا اور اسی رات اس کا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ وہ ساری رات آگ کے سامنے بیٹھی پنڈت کے بتائے الفاظ دہراتی رہی۔ 3 دن بعد اسے جنگل میں ایک جگہ تنہا ساری رات گزارنا پڑی۔
10 دن بعد اس نے 3 راتیں قریبی گاؤں کے ایک شمشان گھاٹ میں گزاری۔ اس کے بعد ایک قبرستان میں 5 راتیں گزار کر وہ جب واپس آئی تو پنڈت نے اسے اگلا حکم دیا کہ 2 دن بعد اسے کسی پرانی قبر میں تنہا رات گزارنا ہوگی، اور شرط یہ ہے کہ قبر کسی عیسائی کی ہو۔ سرسوتی